داؤد صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناتے رکا اور عبداللہ سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں پر رومی واقعی ظلم کر رہے تھے، ایسے میں حضرت عیسیٰ ظالم غیر ملکی حکمرانوں اور قابضین کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بولتے، جبکہ یہودی لیڈرشپ کو اس قدر سختی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کیا رویہ ہے؟ میں اس کو بالکل نہیں سمجھ سکا۔ داؤد کی بات سن کر عبداللہ ہنسنے لگا۔ داؤد نے پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، لگتا ہے داؤد تمہارے ماضی کا ڈیوڈ پھر زندہ ہو گیا ہے اور ایک قوم پرست یہودی کے طور پر سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر داؤد بھی ہنسنے لگا۔ چلیے یہی صحیح، مگر پھر یہ سوال پیدا تو ہوتا ہے نا؟ عبداللہ نے کہا، بالکل پیدا ہوتا ہے، باخدا اگر قرآن مجید اس سوال کا جواب خود نہ دیتا تو میں بھی اس سوال کے جواب میں سخت کنفیوز ہو جاتا، مگر جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس معاملے کو درست رخ سے سمجھایا ہے۔ وہ ان سارے واقعات میں یہودیوں کو مفسدین قرار دیتے ہیں اور بت پرست اور مشرک رومیوں کی تنقید میں ایک لفظ نہیں کہتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رومیوں کا غلبہ دراصل اللہ کے اس قانون کا ظہور تھا جس کی روح سے اگر یہود ایمان و اخلاق کی پستی میں گرتے تو دوسری اقوام کا ان پر غلبہ یقینی تھا۔ ایسے میں جب سیدنا یحییٰ اور میرے آقا عیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی، یعنی اصل مسئلہ رومیوں کا قبضہ نہیں تھا، اصل مسئلہ ایمان و اخلاق میں یہود کی پستی تھی۔ یہود اگر اپنی اصلاح کر لیتے تو اللہ تعالیٰ رومیوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے، مگر یہود اپنی اصلاح کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے اور حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے نتیجہ بھگت لیا۔ داؤد نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا، اس داستان میں فارس کے احوال میں اب یہی بات بیان ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا، ہاں میں وہ ضرور سنوں گا، مگر تم یہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی بات کہاں ختم کی تھی۔ عبداللہ کی بات سن کر داؤد دوبارہ دستاویز کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، ہاں ان کی بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ یہود اپنے اصلاح کرنے والوں کو قتل کرتے رہے تھے۔ ہاں یہی وہ جرم ہے جو آخری درجے میں ناقابل معافی ہوتا ہے۔ جس وقت قوم اپنے اصلاح کرنے والوں کی جان کے درپے ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا، مگر میں جس بات پر توجہ دلا رہا ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری جملہ ہے، یعنی مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہی آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور تعلیمات پر پڑے ہوئے پردے صاف کریں گے، گویا دنیا آپ کی حقیقی شبیہ دوبارہ دیکھ لے گی۔ عبداللہ نے وضاحت سے سمجھایا تو داؤد نے پوچھا، میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ عبداللہ نے کہا، دراصل اس دور میں یہود پر اتمام حجت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبردست معجزات دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنا وغیرہ، مگر اس کی وجہ سے عام لوگوں میں شیاطین نے یہ گمراہی پھیلانا شروع کر دی کہ آپ میں خدائی اوصاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے توڑ کے لیے اپنے شاگردوں یا حواریوں کے ذریعے سے بھی یہی معجزات دکھائے تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل میں یہ اللہ کی قدرت ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ کا اپنا کوئی ذاتی وصف۔ لیکن گمراہ لوگ باز نہ آئے۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا فیصلہ معلوم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی اپنی امت کس طرح گمراہ ہوگی اور کس طرح ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالے گی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی پوزیشن واضح کر کے اس گمراہی کے الزام سے آپ کو بری کریں گے۔ اسی لیے آپ نے رفع آسمانی سے قبل بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی کیا، اور بڑے ادب و احترام سے یہ کہہ کر آپ کا ذکر کیا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، اور یہ کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ باندھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ داؤد نے کہا، آپ نے تو بالکل درست کہا، ان دستاویزات میں فارس کی جو داستان درج ہے اس میں ٹھیک ایسی ہی باتیں موجود ہیں۔ عبداللہ نے کہا، دراصل یہ ساری باتیں موجودہ انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر جب کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے۔
ایک جھوٹی تعویل سے انسان صاف حقائق کا انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ مسیحی حضرات ان سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے کھاتے میں ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ خیر، اسے چھوڑیں، آگے کی داستان سنائیں۔ داؤد نے کہا، جی میں سناتا ہوں، بس ایک بات بتا دیں، یہ حضرت عیسیٰ یہودیوں کی مذہبی قیادت کو بار بار سانپ کے بچوں کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، دراصل قدیم صحیفوں میں سانپ کا لفظ اصل میں شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا سانپ کے بچوں سے مراد شیطان کی اولاد ہے۔ یہودی علماء ایمان و اخلاق کو چھوڑ کر ظواہر پرستی اور قوم پرستی کو سر کا تاج بنا بیٹھے۔ پہلی چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے اور دوسری چیز دعوت دین کی قاتل ہے۔ یہ گویا شیطان کے پھندے میں پھنسنے والی بات ہے، اس لیے اس قدر سخت اسلوب میں ان کو تنبیہ کی گئی۔ داؤد نے کہا، اچھا اب میں سمجھا، چلیے میں آگے کی داستان بیان کرتا ہوں۔ فارس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو زانوں ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر احترام سے جھکا ہوا تھا، اس کا دل تصدیق کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے آن جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ادب سے بولا، میرے آقا، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ کے معجزات اللہ کی طرف سے ہیں، آپ ہی وہ مسیح ہیں جس کے آنے کی پیش گوئی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں رومیوں پر کب غلبہ حاصل ہوگا، خدا کی وہ بادشاہی کب قائم ہوگی جس کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں؟ کیا میں اپنی زندگی میں یہ غلبہ دیکھوں گا؟ نوجوان فارس نے وہی چیز آن جناب کے سامنے رکھی جو یہود کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، غیر قوموں پر سیاسی غلبہ اور اقتدار۔ جواب ملا، میرے بچے، یہ ضرور ہوتا اگر تیری قوم تیری ہی طرح مجھ پر ایمان لے آتی، اپنی اصلاح کر لیتی، مگر کیا تو ان کے کردار سے واقف نہیں؟ وہ تو میرے قتل کے درپے ہو چکے ہیں۔ فارس نے کہا، میرے آقا، مجھ سے بڑھ کر کون ان سے واقف ہوگا؟ میں تو انہی کا حصہ ہوں، انہی کی اولاد ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آپ کی جان کے درپے ہیں۔ آن جناب نے فرمایا، تو بس یہ بھی جان لے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر بھی باقی نہیں رہے گا، اب تو انتقام لیا جائے گا۔ عن قریب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے، تب جان لینا کہ اس کے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ افسوس ہے ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی۔ تو بھی اس وقت سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا۔ اس قوم پر اللہ کا غضب ہوگا، وہ تلوار کا لقمہ بن جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ فارس یہ سن کر لرز اٹھا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ ان سب کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سب پورا ہوگا۔ مگر وہ خدائی بادشاہی، فارس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اپنا سوال مکمل بھی نہیں کر سکا۔ جواب ملا، خدا کی بادشاہی ضرور قائم ہوگی، وہ اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کا سردار آئے گا۔ ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا، دنیا کا سردار کون ہے؟ آن جناب نے فرمایا، کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا؟ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ فارس بے اختیار بول اٹھا، ہاں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے زبور مقدس میں یہ پڑھا ہے۔ آن جناب نے فرمایا، تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی اب یعقوب کے خانوادے سے لے لی گئی ہے اور عرب کے اسماعیلیوں کو دے دی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اس کا پھل لائے گی، یہ قوم وہ پتھر ہوگی کہ جو اس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی قوم میں دنیا کا سردار پیدا ہوگا۔ مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جب وہ آئے گا تو میری گواہی دے گا، وہ میری تعلیمات کو زندہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں جو بجھی ہوئی تھیں ان میں ایک دفعہ پھر زندگی کی نوید پیدا ہو چکی تھی۔
نائمہ نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ باہر آیا تو اس نے کہا، وہ سارا اپنی امی، بھائی اور بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ آج آپ نے ان سے ملنے کا کہا تھا۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اسٹڈی ہی میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں سارا، صبا اور جمیلہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی سعد اور جنید بھی تھے۔ عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ داؤد بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے داؤد کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ داؤد ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے مگر کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اس نے انگریزی میں داؤد سے ان لوگوں کا تعارف کرایا اور یہ اجازت لی کہ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ سارا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عبداللہ کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا۔ عبداللہ بھائی، میں نے ایک ہی دن میں اس چھٹے شخص کو گھر سے بھگا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، الحمدللہ، مگر یاد رکھیے گا یہ حضرات بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں، اس لیے آئندہ بھی محتاط رہنا ہوگا۔ سارا نے کہا، جی ضرور، میں یاد رکھوں گی، مگر اب آپ میری اس بہن کا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ یہ بہت پیاری بہن ہے لیکن اسے اللہ میاں سے کچھ شکایات ہیں۔ عبداللہ نے کہا، ان کی شکایات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ تھرماس میں چائے بنی رکھی ہے اور یہ کپس ہیں، ساتھ میں بسکٹ رکھے ہیں۔ اب آپ لوگ چائے لیجئے اور اپنی خدمت آپ کیجئے۔ سارا نے جلدی سے اٹھ کر سب کو چائے نکال کر دینا شروع کر دی۔ اسی دوران میں عبداللہ نے صبا سے سوال کیا، آپ کو کیا شکایت ہے بیٹا؟ صبا نے چھوٹتے ہی سوال کیا، اللہ میاں کو عورتوں سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ اس سے قبل کہ عبداللہ کوئی جواب دیتا، سعد بول پڑا، یہ اسی طرح کفر بکتی رہتی ہے، بے شرم، بے حیا۔ عبداللہ نے کہا، نہیں نہیں، غصہ مت کیجیے، صبا نے ابھی اسلام کی دعوت کو سمجھا ہی کہاں ہے کہ وہ کفر کرے گی۔ کفر کرنے کے لیے سمجھنا تو ضروری ہے۔ کسی نے اگر اسلام کی دعوت ہی نہیں سمجھی تو وہ کفر کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے سعد کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے صبا سے کہا، بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ باپ کو اپنی اولاد میں سے اکثر بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں جبکہ ماں کو بیٹے پسند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اسے طاقتور بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ خود مرد ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اسے بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، انہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، انہیں تو اپنی بندیوں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ان کو عورتوں سے چڑ ہے؟ صبا نے کہا، نہیں تو پھر اللہ میاں نے ہر جگہ عورتوں پر زیادہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ انہیں مردوں کے برابر کیوں نہیں سمجھا؟ عورتوں پر زیادتی والے احکام کیوں دیے؟ عبداللہ نے پوچھا، مثال کے طور پر بتائیے کہ اس کا کون سا حکم زیادتی پر مبنی ہے؟ صبا نے ترنت جواب دیا، حلالہ کا حکم زیادتی پر مبنی ہے۔ سعد ایک دفعہ پھر غصے میں آ گیا، اس کی آنکھوں کی شرم ختم ہو گئی ہے، فضول سوال کیے جا رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا، تھوڑا صبر سے کام لیجئے، بلکہ پہلے آپ ہی یہ بتائیے کہ یہ دین کا حکم ہے یا نہیں؟ سعد نے فوراً کہا، یہ دین کا حکم ہے۔ عبداللہ نے کہا، اگر یہ دین کا حکم ہے تو اس کے متعلق سوال کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا؟ مجھے بھی جواب دینا چاہیے۔ اس سوال میں کوئی بھی بے حیا نہیں ہوگا، تاہم آپ اگر اس دوران میں چاہیں تو وہاں داؤد صاحب کے پاس تشریف رکھیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیجیے۔ عبداللہ نے دور بیٹھے داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد اٹھا اور اسٹڈی کے دوسرے حصے میں بیٹھے ہوئے داؤد کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ جنید بھی اس کے ساتھ اٹھ کر وہیں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ نے نرمی سے صبا سے کہا، بیٹا، ہر بالغ مرد اور عورت پر لازمی ہے کہ وہ شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کا قانون اور اپنی ذمہ داریاں سمجھے۔ یہ اس علم کا حصہ ہے جسے حاصل کرنا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا۔ اب طلاق کا قانون سمجھ لو۔ دیکھو، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے نکاح کا تعلق ختم کرنا چاہے تو دین نے یہ چیز فرض کی ہے کہ وہ ایک دم سے طلاق نہ دے، بلکہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا کیا اس کی بیوی پاک ہے۔
اگر پاک ہے تو دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ کیا اس دوران میں وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے۔ اگر بیوی ایام سے ہے یا پاکی کے ایام میں وہ بیوی کے پاس گیا ہے تو اگلے مہینے کا انتظار کرے۔ جب بیوی ایام سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے اس وقت وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ صبا نے معصومیت سے کہا، مگر اتنے سوچ بچار اور اتنا وقت گزرنے پر تو غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سمجھا، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں۔ بہرحال اب طلاق کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، یہ بیوی کو خود سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے۔ چنانچہ مرد عورت کو یہ کہہ کر اپنے ارادے کی اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جس کے بعد 3 مہینے یا 3 ماہواری تک عورت شوہر کے گھر رکے گی۔ مرد عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گی۔ صبا نے حیرت سے کہا، یہ آپ طلاق کا قانون بیان کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، طلاق کا وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے، لیکن کوئی اس پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ قانون اس طرح بیان ہی نہیں ہوتا۔ خیر، جب 3 ماہ گزر جائیں تو اس بیچ میں 2 ہی شکلیں ہوں گی، ایک یہ کہ دونوں میں صلح صفائی ہو جائے۔ چنانچہ ایسا اگر 3 مہینے کے اندر کسی وقت بھی ہو جائے، مرد عورت کو بتا دے کہ میں نے فیصلہ بدل لیا ہے، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ دونوں اطمینان کے ساتھ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن 3 ماہ میں اختلاف ختم نہ ہوا اور مرد اپنے فیصلے پر قائم رہے تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت کو باقاعدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اب وہ عورت قانونی طور پر اس مرد کی بیوی نہیں رہی جس سے چاہے شادی کرے، اور اگر بعد میں کسی بھی وقت یہ احساس ہو کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو دونوں جب چاہیں نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ صبا نے پوچھا، لیکن عبداللہ بھائی، اول تو ایسے کوئی شخص نہ طلاق دیتا ہے نہ کبھی دے گا، اور دے بھی دے تو کسی صورت میں ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھے گا، اور اگر رکھ لے گا تو پھر امکان یہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ بدل لے گا۔ عبداللہ نے کہا، یہی اس قانون کی حکمت ہے کہ طلاق کسی وقتی جذبے کے تحت نہ دی جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے طلاق صرف وہی شخص دے گا جو انتہائی سنجیدگی سے بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو، ورنہ عملاً کبھی علیحدگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ صبا نے کہا، مگر اس قانون سے نہ کوئی واقف ہے نہ اس کی پابندی کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے پابندی نہیں کرتے۔ صبا نے پوچھا، لیکن وہ 3 طلاق اور حلالہ کہاں گیا؟ عبداللہ نے صبا کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اصل میں قرآن مجید کی ایک بات کو ٹھیک طرح نہیں سمجھا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت کسی شخص نے 3 مہینے کے اندر بیوی کو واپس لے لیا تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ایسے ہوا تو کیا ہوگا، اور تیسری دفعہ پھر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے کر 3 ماہ میں لوٹا سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ یہ حرکت کی تو یاد رکھنا پھر بیوی تمہارے ہاتھ سے مستقل طور پر گئی۔ اور دیکھیے بیٹا، اللہ نے یہ حکم اپنی بندیوں کو تحفظ دینے کے لیے دیا ہے کہ مرد بار بار طلاق دے کر اور واپس دے کر ان کی زندگی کو تماشا نہ بنا دیں، بلکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ صبا نے کہا، مگر ہم نے تو حلالہ کے نام پر عورتوں کو کھلونا بنا رکھا ہے۔ عبداللہ نے کہا، تو ذمہ دار تو اس میں انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس کی بات تو کسی نے سمجھنے اور رائج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اللہ کی مرضی کے خلاف معاملہ ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہرحال کوئی شخص تیسری دفعہ بھی طلاق دیتا ہے تو پھر عورت کسی صورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ اپنی آزادانہ مرضی کے تحت وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، پھر اس مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے تو ایسی صورت میں وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ سارا نے حیرت سے کہا، ہم تو جو سنتے آئے تھے یہ تو اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ عبداللہ نے کہا، جی ایسا ہی ہے۔ 3 طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہا جائے، بلکہ یہ زندگی بھر میں 3 دفعہ استعمال ہونے والا حق ہے۔ اور حلالہ کا مطلب یہ نہیں کہ 3 طلاقیں دے کر کسی اور مرد سے جعلی نکاح کرایا جائے، بلکہ یہ مطلب ہے
کہ یہ عورت اسی شکل میں حلال ہوگی جب کسی اور مرد سے حقیقی معنوں میں ساری زندگی ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرے اور اتفاق سے نکاح ختم ہو جائے۔ اس سے ہرگز مراد کوئی پلان کیا ہوا جعلی نکاح نہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ اصل قانون کے مطابق طلاق دی جائے تو نہ 3 طلاق والی بات ہو، نہ مروجہ حلالہ کا کوئی امکان ہو۔ سارہ نے کہا، مگر اس وقت تو اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا۔ عبداللہ نے کہا، عمل کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے نکاح کا ایک فارم اب بن گیا ہے اور اس کے بغیر اب کوئی نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق کا بھی فارم بنایا جائے۔ جس طرح نکاح خواہ اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح گواہوں کے بغیر عورت گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علاقے کے کونسلر اور مسجد کے پیش امام کی اس گواہی کے بغیر کہ انہوں نے قرآن مجید کی قانون کی پابندی کی ہے، طلاق نہیں ماننی چاہیے۔ صبا نے پوچھا، اور اگر کوئی پھر بھی طلاق اسی طریقے پر دے تو کیا کیا جائے؟ عبداللہ نے کہا، تو پھر ایسا کرنے والے کو 10 کوڑے لگائے جائیں یا بھاری جرمانہ کیا جائے۔ 2-3 ایسے کیسز میڈیا پر آئیں گے جس میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے والوں کو سزا کی خبر نشر ہوگی، تو پھر باقی ساری قوم کو نصیحت ہو جائے گی۔ ویسے اب یہ بتائیے صبا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کیا کمزوری ہے یا عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان سے شکایت ہو گئی ہے؟ صبا نے کہا، نہیں، اس قانون میں تو کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ تو ہر طرح کے حالات میں بہترین قانون ہے۔ اس کے بعد تو گھر کبھی نہیں ٹوٹیں گے، اور ٹوٹیں گے بھی تو کم از کم کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جمیلہ جو بہت دیر سے خاموش تھی بولی، کاش یہ باتیں پہلے معلوم ہوتیں تو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ سارہ نے اپنے دل گرفتہ ماں کو دیکھا، پھر چھوٹے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جنید، سعد، تم دونوں بھی یہیں آ کر بیٹھو، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں۔ سعد اٹھ کر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا۔ جنید بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ سعد کے آتے ہی صبا نے ایک اور بم مار دیا، بھائی مجھے برقع پہننے پر مجبور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ سعد نے عبداللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھا، تو میں کیا غلط کہتا ہوں؟ عبداللہ نے کہا، جہنم کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائی، دین کے ہر حکم کا ایک مقام ہے، ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس کی جگہ سے بڑھا کر اسے بیان کریں گے تو یہ غلو فی الدین ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر گہرے تاثر کے ساتھ گویا ہوا، لوگوں میں ایمان کا بیج بویا جائے گا تو عفت اور حیا کے پھل خود بخود آئیں گے۔ ایمان کی لاش پر برقعے کا کفن چڑھانا کسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے صبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، دین میں 2 طرح کے حکم ہیں، ایک ایمان و اخلاق سے متعلق بنیادی احکام، ان کے اوپر انسان کی جنت و جہنم کا انحصار ہوتا ہے۔ باعفت رہنا اور زنا سے دور رہنا انہی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ دوسرے احکام صد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان پر عمل نہ کیا گیا تو پہلی قسم کے احکام کی خلاف ورزی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا سے دور رہنے کا حکم بنیادی ہے، تو اس حوالے سے صد ذریعے کا حکم وہ ہے جسے ہمارے ہاں پردے کا حکم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے عورتوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔ صبا نے قدر حیرت سے کہا، اچھا، اس کے لیے یہ نئی بات تھی۔ عبداللہ نے کہا، ہاں، مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے کہ جب کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں اجنبی مرد و زن ساتھ ہوں تو اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں اور اپنے لباس اور دل کی حفاظت کریں کہ لباس سے عریانی ظاہر نہ ہو اور دل میں برے خیال نہ آئیں۔ پھر خواتین کو مزید 2 حکم یہ دیے گئے کہ اپنے سر کی اوڑھنی سے سینہ بھی اچھی طرح ڈھانک دیں، اور اگر زینت کر رکھی ہے تو اسے چھپا کر رکھیں۔ یہاں تک تو سارے اہل علم متفق ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بچتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔
اس میں آپ دونوں طرف کے نقطہ نظر کے دلائل سمجھ لیں، جس پر اطمینان ہو اس پر عمل کر لیں، آپ کی آخرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ سعد نے پروثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پردہ تو فرض ہے۔ عبداللہ نے آہستگی کے ساتھ مگر محکم طریقے پر کہا، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یک طرفہ نقطہ نظر سنا ہے، آپ کو کبھی دوسرا نقطہ نظر بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی تربیت ہی یہی کی گئی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے۔ مگر میری درخواست ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب آپ علم حاصل کریں گے اور ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو کر مسلمانوں کی پوری علمی روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے بالکل الگ ہے۔ آپ جس نقطہ نظر کو چاہیں اختیار کریں، مگر خود کو حق سمجھنا اور باقی لوگوں کو باطل پر سمجھنا یہ کوئی اچھا اخلاقی رویہ نہیں۔ ویسے آپ بہن کو برقع پہنانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا آپ جھوٹ، الزام، بہتان، وعدہ خلافی، مفاد پرستی کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاقی اور ایثار و ہمدردی کے لیے بھی کیا آپ اتنے ہی حساس ہیں، یا صرف داڑھی اور پردے ہی سے دین شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو جاتا ہے؟ سعد اس کی بات پر خاموش رہا۔ عبداللہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، غلو اور افراط و تفرید کی یہی وہ سوچ ہے جس کی بنا پر بظاہر دیندار بہت نظر آتے ہیں، مگر ان دینداروں میں دین ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اپنے فرقے کے عالم اور گروپ کے بجائے اللہ کی رضا کو اہم ترین سمجھنا اور اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ایمان کی روح ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ماں اور باپ کی خدمت اللہ کی بندگی کے بعد قرآن مجید میں سب سے بڑے تقاضے کے طور پر بیان ہوئی ہے؟ عدل، احسان، صبر اور صلہ رحمی جیسے احکام پر پورا دین منحصر ہے۔ ان معاملات میں معاشرے میں کوئی حساسیت ہے کیا؟ اس موقع پر جمیلہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا سعد جہاد پر جانا چاہتا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اچھا، بہت نیک جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ارادہ کیسے ہوا؟ سعد نے کہا، دنیا بھر میں کفار مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، ہمارے خلاف یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے ملکوں پر مغربی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ جمیلہ نے اپنا مسئلہ رکھتے ہوئے کہا، مگر بیٹا ہمارا کیا ہوگا؟ عبداللہ نے کہا، اسے چھوڑیے، جہاد اگر ایسا ہی فرض ہو چکا ہے تو ہم سب کو ہی جانا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر جانا چاہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ کی قوم پر دیگر اقوام ظلم کر رہی ہیں؟ سعد نے کہا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر جہاد انہی کافروں کے خلاف ہوگا جو ہماری قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر سن لیجئے، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ سے غداری کی سزا، ایمان و اخلاق کی دعوت کو چھوڑ کر سطحی اور سرسری چیزوں کے پیچھے لگ جانے کی سزا، غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچانے کی سزا۔ سعد نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، جی ٹھیک کہہ رہا ہوں، مسلمان اس وقت 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس سچائی نہیں ہے، مسلمانوں کی غفلت ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اسلام کے دائرے میں دنیا کی کوئی نئی قوم داخل نہیں ہوئی، جو افراد اکا دکا اسلام لا رہے تھے وہ بھی دہشت گردی کو اسلام کے نام پر تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے عظیم رسول نے دعوت دینے اور اپنی قوم کے کفر کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا، اور جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی ان کو رہائی نہیں ملی۔ مسلمانوں نے نہ دعوت حق کسی کو پہنچائی، نہ اپنا کام کیا،
اس لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق دنیا کی طاقتوں کو مسلمانوں پر بطور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لیں یہ عذاب کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے آپ پر اہل یورپ کو مسلط کیا، ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائی تو امریکہ کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائیں گے تو کوئی اور قوم مسلط ہو جائے گی۔ آپ کے پاس توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں، آپ کے پاس دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ سعد نے جواب میں کہا، مگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ہاں یہ وہی ظلم ہے جو بخت نصر نے یہودیوں پر کیا تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا، ان کے شہروں کو برباد کر دیا، ان کے خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو تباہ کر دیا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ظلم ہے جو رومیوں نے یہود پر کیا تھا، لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو جلا وطن کر کے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا، یروشلم کو برباد کر دیا اور جوان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں تقسیم کر دیا۔ مگر جانتے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کو ہم بنی اسرائیل پر چڑھا کر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا کی تو یہودیوں کی مذمت کی۔ خود آپ کی اپنی تاریخ میں یہی 2 دفعہ ہو چکا ہے، پہلی دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور اب مغربی اقوام کے ہاتھوں۔ تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مار ڈالا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مسلمانوں نے دعوت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا پر غلبہ دے دیا۔ آج بھی راستہ یہی ہے، مسلمان توبہ کریں اور دعوت دین کا راستہ اختیار کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے۔ سعد پر عبداللہ کی اس پوری تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اطمینان سے بولا، جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بس اب نازل ہونے ہی والے ہیں، امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اسی لیے جہاد کے لیے عرب جا رہا ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کافروں کو شکست دوں۔ عبداللہ نے کہا، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو ضرور جائیے گا، بلکہ مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی ساتھ چلوں گا، مگر پہلے ان کو آنے دیں پھر جائیے گا، ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سعد نے کہا، مگر قرب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ عبداللہ نے کہا، قیامت کی اصل علامات تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا، لیکن وہ کب آئے گی اور کوئی اور علامت کب ظاہر ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ باقی آنے والی ہستیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچپن سے اب تک یہ سنتے سنتے میرے بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے کہ ان کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں، مگر یہ دونوں بزرگ ابھی تک تو آئے نہیں۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ظہور اور نزول ہونے دیں، ہو جائے تو ضرور جائیں، پھر میں نہیں روکوں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سعد نے پوچھا، تو گھر بیٹھ کر کیا کریں؟ عبداللہ نے کہا، جی میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو عام کیجیے، اپنے لوگوں کے ایمان کو تعصبات کے بجائے معرفت والا ایمان بنائیں، اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچائیں۔ یہ کرنے کے بہت بڑے کام ہیں، ان میں زندگی گزاریے۔ سعد خاموش ہو گیا۔ جنید پہلے ہی خاموش بیٹھا تھا، وہ پوری نشست میں کچھ نہیں بولا تھا۔ ساروں کو محسوس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور بات بھی پوری ہو چکی ہے۔ وہ عبداللہ سے بولی، عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، ہمیں اب اجازت دیجیے، آپ کے مہمان بھی آپ کے منتظر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور وہ سب اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔